بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے والے والدین ان کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کی تباہی کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے، کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا، لیکن عزت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ گناہ کی عارضی لذت کا کیا فائدہ جس کی سزا کبھی ختم نہ ہوگی؟ صبر کی عارضی مشقت سے کیا ڈرنا جس کی جزا کبھی ختم نہ ہوگی؟ لوگ اکثر کہتے ہیں زندہ رہیں تو پھر ملیں گے، مگر ایک دوست نے کیا خوب کہا، ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرأت مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ اپنی زندگی میں لوگوں کو وضاحتیں دینے کے بجائے کچھ کر کے دکھائیں۔ انسان ساری زندگی دولت کا ڈھیر اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن آخر کار اس کے حصے میں مٹی کا ڈھیر ہی آتا ہے۔ تم تب تک بہادر نہیں بنتے جب تک تم مشکل حالات سے نہیں گزرتے۔ میرا تجربہ رہا کہ جن لوگوں میں کوئی برائی نہیں ہوتی، ان لوگوں میں خوبیاں بھی بہت کم ہوتی ہیں۔ انسان آگے بڑھ رہا ہے، انسانیت پیچھے ہٹ رہی ہے، دماغ ترقی کر رہا ہے، روح تنزل کر رہی ہے۔ اس وقت کا انسان ایسا متقی پیاسا ہے، جس کے سامنے دریا جاری ہے، وہ پانی پینے کے لیے آزاد، لیکن اس کی روح جس چیز کے لیے بے تاب ہے، اس کا کہیں پتہ نہیں۔ تم اس شخص کو بھول سکتے ہو جس کی ہمراہی میں تم نے قہقہے لگائے ہوں، لیکن اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتے جس کی ہمراہی میں تم آنسو بہائے ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان وہ ہے جسے کچی محبت نصیب ہوئی۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیں، کیونکہ توجہ جو نہ دے تو اس کے توجہ کی بھیک نہ مانگیں۔ کوئی بات نہ کرے تو اس سے 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے مجبور نہ کریں۔ یہ دنیا آپ کے مخلص جذبات کو آپ کے منہ پر مارنے میں ماہر ہے، اس لیے اپنے آپ کے ساتھ جو خوش ہے اس کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ محبت کرنے والے کبھی چاہنا نہیں چھوڑتے، کبھی پرواہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ اگر وہ بدلے بھی ہیں تو بس اتنا کہ آپ سے اپنا حق لڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ سے مشورہ مانگتے ہیں تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غائبی مدد بھی۔ جب کسی محرومی کا دکھ ستانے لگے تو ان نعمتوں کو گنیں جو اگر چھن گئیں تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ جو حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ اندھے شیطان ہوتے ہیں، اور جو ان کا ساتھ نہیں دیتے وہ گونگے شیطان ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کو میری یہ نصیحت ہے کہ زندگی میں غلطیاں صرف سبق سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی کی زبان، دوسری چیز پیسہ اور تیسری چیز عہدہ ہے۔ اگر ہم اپنے خرچے کمائی کے مطابق کر لیں تو زندگی کی رونقیں بحال ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے رسم و رواج کو اپنا کر خود ہی اپنی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ محبت کے پیدا ہونے میں دیر لگتی ہے،
مگر نفرت کے پیدا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ پہلی چیز لگتی جتنی مشکل ہے، دوسری چیز اتنی ہی آسان ہوتی ہے۔ محبت بوجھ نہیں ہوتی مگر انسان کو جھکنا سکھا دیتی ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کے الفاظ اپنی تاثیر کھو چکے ہیں تو خاموش ہو جانا چاہیے، شاید کہ آپ کی خاموشی اثر کر جائے۔ جب ہم اپنی خاموشی میں پناہ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم اپنے بعض جذبات کی تدفین میں مصروف ہیں۔ بھروسہ نہیں ہے کیا مجھ پر، یہ کہہ کر نہ جانے کتنے لوگ آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے ہی کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس میں عیب کے میں نے ہی دور کرنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ اگر مجھے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور ثواب لکھا جائے گا، اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ مرد کہتا ہے تعلق ختم ہونے کے بعد عورت جلدی آگے بڑھ جاتی ہے، اور عورت کہتی ہے کہ مرد اگر سچائی یہ ہے کہ جس نے کبھی محبت کی ہی نہ ہو وہی آگے بڑھتا ہے، سچا اور مخلص ہمیشہ وہیں بندہ رہ جاتا ہے۔ خوابوں میں زندہ مت رہو بلکہ خوابوں کو اپنے اندر زندہ رکھو۔ جو لوگ خوابوں کو اپنے اندر زندہ رکھتے ہیں وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی پر صحبت کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم بڑے برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو پھر ہم دونوں جہاں میں کامیاب رہیں گے۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی انسان کو انسان گنوا دے تو تلاش کے باوجود بھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ ہم ایسی خود غرض دنیا میں رہتے ہیں جہاں مرنے کے بعد آپ کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ یہ سوال کہ مرد کی نظریں نیچے کرنا زیادہ ضروری ہے یا عورت کا اپنے جسم کو ڈھانپنا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ پوچھ رہے ہوں کون سی نماز زیادہ اہم ہے، مغرب یا عشاء، حالانکہ دونوں ہی فرض ہیں۔